سنیے، سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے محبت کی انتہا اور عقیدت سے مسرور ہو کے سر جھکا کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے اور کہنے لگیں، آپ قرابت داروں سے صلہ رحمی کرتے، ہر مہمان کی خوش دلی سے تواضع کرتے ہیں، غریبوں کے مددگار، مسکینوں کے مولا، یتیموں کا خیال رکھنے والے، دوسروں کا بوجھ اٹھانے والے، کمزوروں کی داد رسی آپ کرتے ہیں، مسکرا کے ہر ایک کو تکتے، لین دین میں کھرے، ہر معاملے میں ایماندار، صادق اور سچے، کبھی جھوٹ نہ بولا، جو وعدہ کیا پورا کیا، امین امانت دار، جو کسی نے اپنی امانت آپ کے پاس رکھی سنبھالی، کبھی خیانت نہ کی، خدا کے کلام کو محفوظ کرنے اور سب تک پہنچانے کے لیے الامین ہی ضروری ہے۔ آپ صرف وہ کہتے ہیں جو آپ سے آپ کا رب کہتا ہے، مہربان اور شفیق، ترشرو کبھی نہ ہوئے، میٹھی مہربان زبان سے کہا جو کہا، سختی کسی پہ نہ کی، سر سے پاؤں تک سراپا رحم، کرم ہی کرم، نرم خو حلیم، سخی اور داتا، انصاف پرور، احسان کے ساتھ عدل کرنے والے، جو احسان کیا کبھی نہ جتایا، جو آیا ملے اسے بٹھایا، ہر ایک کی عزت و آبرو کے رکھوالے، کسی کی دل شکنی کبھی نہ کی، ہر طلبگار کی طلب پوری کرنے والے، جو مانگے اسے دیتے ہیں، کوئی سوالی آپ کی چوکھٹ سے خالی کبھی نہیں گیا، عیال داروں کو اتنا دے دیتے ہیں کہ وہ اپنی ذمہ داری سے عہدہ برا ہو سکیں، ہر عمدہ کام کی طرف پیش رفت کرنے والے، آپ جیسے عمدہ ترین اخلاق والا کہیں نہیں، کوئی نہیں۔ آپ کیوں گھبراتے ہیں؟ ہمارا اللہ آپ کو کبھی رسوا نہ کرے گا، کوئی آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ آپ نے جو کہا میں نے دل و جان سے سچ مانا، آپ کی کہی ہر بات پہ ایمان لائی، آپ اطمینان رکھیں، ہر غم دل و دماغ سے نکال دیں، آپ سرخرو ہوں گے، آپ کو مبارک ہو، آپ کو خدا نے چن لیا اس مقصد کے لیے جس میں آپ کے بعد کوئی نہ چنا جائے گا۔ یہ عظیم الشان مقصد پورا ہوگا اعلیٰ ترین صورت میں۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لے کر اپنی پیشانی محبت سے ان پہ رکھ دی۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دونوں کی آنکھوں میں آنسوؤں کے موتی تھے۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کی دلیل، ان کی کامیابی اور اپنے فوری ایمان لانے کے جواز میں ان کے اخلاق حمیدہ گن گن کے بتائے، جو کسی بھی دین کے مضبوط ترین ستون ہوتے ہیں۔ کہنے کو دین کی سمجھ نہ رکھنے والے کم عقل، چاہے انہیں دنیاوی قدریں اور انسانی معاشرے کے باہمی معاملات کہہ کے اپنی آنکھیں بند کیے رکھیں، انہی اعلیٰ قدروں کے فروغ کے لیے ہی یہ سلامتی کا دین آیا تھا، جس کا نام خدا نے اسلام رکھا۔ اسی سلامتی کی راہ سب انبیاء نے دکھائی تھی، وہ اس دین کی تکمیل کی طرف کا پہلا دن تھا۔